مسلمان قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتا؟ بھائی قرآن میں تدبر کرو، قرآن میں غور و فکر کرو۔ میں نے اس دن آپ کو فکر کی، غور و فکر کی اہمیت بتائی تھی۔ پوری کائنات میں بھی غور و فکر کرو، اور یہاں حکم آ رہے ہے کہ قرآن میں بھی غور و فکر کرو۔ اللہ اکبر! کیونکہ یہ قرآن اس پورے کائنات کا تعارف نامہ ہے۔ قرآن اس پورے کائنات کے کل پرزوں کو، کائنات کی مشینری کی سب پرزوں کا تعارف کراتی ہے، کون سا پرزہ کیسے چل رہا ہے، کیوں چل رہا ہے۔ اللہ اکبر! جیسے کہ موبائل یا کوئی مشین ہوتی ہے نا، اس کے ساتھ پوری کتاب ہوتی ہے چھوٹی سی، انگلش میں اس مشین کے استعمال، اس کے بننے کا وقت اور اس کی کارکردگی، اس کے فالٹ، ساری چیزیں واضح ہوتی ہیں۔ موبائل کے ساتھ، استری کے ساتھ، مشینوں کے ساتھ ایک پوری ایک کاپی ہوتی ہے، اس میں سارا تعارف، اس مشین کا سارا ڈیٹا سب کچھ لکھا ہوتا ہے۔ تو اس طرح قرآن کائنات اللہ کا پروڈکٹ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق ہے، اور قرآن اس اللہ کی تخلیق کے ساتھ، اس اللہ کی مشین کے ساتھ وہ تعارف نامہ ہے جو اس پورے کائنات کو انسان کے سامنے کھولتی ہے کہ یہ کائنات کیا ہے، کس طرح چل رہی ہے، کس نے بنائی ہے، کیوں بنائی ہے، تم اس میں کیا کرنے آئے ہو، تم نے اس کو کیسے برتنا ہے، یہاں کیسے رہنا سہنا ہے، اور اس کائنات کے بعد اور کیا سلسلے ہیں، موت ہے، موت کے بعد کیا ہے، زندگی ہے تو زندگی سے پہلے کیا تھا، ازل میں کیا تھا، ابد میں کیا ہوگا، تم کہاں سے آئے ہو، کہاں تم نے جانا ہے۔ اس کتاب میں ساری چیزیں، ساری ڈیٹیل فراہم کی ہے، جس میں غور و فکر کرو۔ ہاں یہ بات ہے کہ غور و فکر کے درجے الگ الگ ہوں گے۔ ایک علماء اور فقہا کے غور و فکر کا درجہ ہوگا، ایک عام مسلمانوں کے غور و فکر کا درجہ ہوگا۔ قرآن میں غور سب نے کرنا ہے، لیکن اپنے اپنے دائرے میں کرنا ہے۔ ایک درجہ قرآن میں تدبر کا امام ابو حنیفہ کا تھا، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل کا تھا، امام بخاری، امام مسلم، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ کا تھا، صوفیاء کرام بایزید بستامی، جنید بغدادی، علی حجویری اور معین الدین چشتی رحمہ اللہ کا تھا۔ ہر ایک کا اپنا اپنا دائرہ ہے۔ امام ابو حنیفہ جب غور کرتے تھے، آیتوں میں تدبر کرتے تھے، تو ایک ایک آیت سے 100 مسئلے نکال لیتے تھے۔ اپنے زمانے کے نئے پیش آنے والے 10 مسئلے، 20 مسئلے، ان کا حل ڈھونڈنا ہوتا تھا کہ قرآن کے کس آیت سے اس پر روشنی پڑے گی۔ اجتہاد کرتے، استنباط کرتے، تدبر کرتے، حدیث میں کرتے، قرآن میں کرتے، تو ایک ایک آیت سے، ایک ایک حدیث سے 10 مسئلے نکال رہے ہیں، 20 مسئلوں کا حل نکال رہے ہیں، 30 نئے مسئلوں کا حل نکال رہے ہیں۔ امام شافعی غور کرتے۔ امام شافعی کا ایک واقعہ مشہور ہے کہ ایک رات میں ایک آیت سامنے آئی۔ امام احمد بن حنبل کے ہاں مہمان تھے۔ امام شافعی امام احمد بن حنبل کے استاد بھی تھے، اور امام شافعی امام ابو حنیفہ کے شاگردوں کے شاگرد تھے۔ امام شافعی کے استادوں میں امام محمد رحمہ اللہ بڑے ایک استاد ہیں، اور امام محمد امام ابو حنیفہ کے بھی شاگرد تھے، اور امام ابو حنیفہ کے شاگرد امام ابو یوسف کے بھی شاگرد تھے۔ تو اس طرح ان چاروں فقہا کا زمانہ آگے پیچھے ہے، قریب قریب، اور آپس میں ایک دوسرے سے انہوں نے فیض اٹھایا ہے، ایک دوسرے سے استفادہ کیا ہے۔ تو امام شافعی سے امام احمد بن حنبل نے استفادہ کیا، اور امام شافعی امام احمد بن حنبل میں بڑا فخر کرتے تھے، اور ان کے تقویٰ کے بہت قائل تھے۔ اور ایک دفعہ امام شافعی رحمہ اللہ امام احمد بن حنبل کے ہاں رات کو ٹھہرے، تو ان کی صاحبزادی نے لوٹے میں، کوزے میں پانی رکھا کہ شاید رات کو تہجد کے لیے اٹھیں گے، وضو کی ضرورت پیش آئے گی۔ کھانا رکھا، تو صبح جب وہ گئی کمرے میں تو دیکھا کہ کھانا تو کھا لیا ہے، کھانے کی پلیٹ کھا لی ہے، لیکن لوٹا بھرا ہوا ہے۔ اب اس کے ذہن میں وسوسہ آیا کہ یہ امام صاحب جو ہیں یہ تو کوئی بہت عبادت گزار آدمی نہیں ہے، کھانا کھا کے بس ٹانگیں پھیلا کے سو گئے، رات کو اٹھے ہی نہیں ہے، اور کھانا سارا کھا لیا۔ تو امام شافعی رحمہ اللہ کو اس چیز کا شاید اندازہ ہوا، یا انہوں نے ہنستے ہوئے ذکر کیا امام احمد بن حنبل نے، تو حضرت نے جو جواب دیا نا، اللہ اکبر، بڑی پیاری بات ہے، کہا کہ بھائی دیکھو کھانا تو میں نے کھایا، آپ کے حلال کھانا تھا، بڑی اس میں حلاوت تھی، آپ کے کھانے میں مجھے اتنی حلاوت محسوس ہوئی کہ میں وہ سارا کھانا میں نے کھا لیا۔ میں نے کہا اس کھانے میں بڑی نورانیت ہے، اور جو پانی استعمال نہیں کیا نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں رات کو سویا ہی نہیں، مجھے رات کو سونے کی نوبت نہیں آئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں جب فارغ ہو گیا نماز سے، بستر پر آیا تو ایک آیت میرے سامنے آئی، کسی معاملے میں ایک آیت میں نے غور کیا، تو پھر اس آیت میں غور کرتا چلا گیا۔ کہتے ہیں ساری رات اس آیت پہ میں غور کرتا رہا، اور اس آیت سے میں نے اس رات میں الحمدللہ 70 مسائل نکالے، 70 مسئلوں کا، امت کے 70 نئے مسئلوں کا حل مجھے اس آیت سے مل گیا۔ یہ شاہانہ دماغ کے لوگ تھے۔
انہوں نے فقہ کی کتابیں بھر دی ہیں. دیکھیں ایک قرآن مجید ہے 30 پاروں کا، کتنی آیتیں ہیں؟ کوئی 6,500 آیتیں ہیں. احادیث ہیں کوئی 3-4 ہزار احادیث ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ احکام کی احادیث ہیں. تو احکام کی احادیث تھوڑی ہیں اور احادیث بھی ہیں. تو اس سے امت نے پوری لائبریریاں بنا دی. فقہاء نے ان چند ہزار آیتوں سے چند سو حدیثوں سے لاکھوں مسائل نکالے. فقہ حنفی کی لائبریری دیکھیں، پوری ایک لائبریری بھر جائے گی. آپ فقہ حنفی کے 1400 سال میں جو فقہی کام ہے نا، دیکھیں ہزاروں کتابیں بلا مبالغہ. ہر زمانے میں ہر فقیہ نے اپنا حصہ شامل کیا ہے. ابن نجیم کی بحر الرائق دیکھیں 8 جلدوں میں. علامہ شامی کی کتاب دیکھیں، شامی اتنی بڑی 6-7-8 جلدوں میں. اور علامہ کاسانی ملک العلماء کی کتاب آپ دیکھیں بدائع ثناء اتنی بڑی. اور بدائع ثناء اس کے علاوہ عالمگیری فتاوی عالمگیری آپ دیکھیں. پھر فقہائے شافعیہ کی کتابیں آپ دیکھیں، پوری لائبریریاں بھری ہوئی ہیں. ان کتابوں میں علوم ہیں نا، مسائل ہیں. اسی قرآن سے نکالیں، 4,000 آیتوں سے نکالے ہیں. کس طرح نکالیں؟ تدبر کر کے. اللہ اکبر. میں آپ سے کہتا ہوں کہ ہم لوگ ان آیتوں کی صرف تلاوت اور ترجمہ کر لیتے ہیں نا، لیکن ان آیتوں کی امت کی 1400 سال تاریخ پہ چھاپ پڑی ہے، چھاپ. ان میں سے ایک آیت کو امت کے لوگوں نے لیا ہے، ہر صدی میں لیا ہے، علم نے لیا ہے. ان آیتوں کی تشریح میں، ان آیتوں پر عملداری میں انہوں نے عمریں گزار دی ہیں. مسلمانوں کے حکمرانوں نے جہاد والی، خارجہ پالیسی والی، سیاست والی، اسٹیٹ کو چلانے والی آیتوں کو لیا تو صلاح الدین ایوبی، نور الدین زنگی، شمس الدین التمش، شہاب الدین غوری، محمود غزنوی، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، خالد بن ولید، عمر بن عاص، سعد بن وقاص، ابو موسیٰ اشعری، ان لوگوں نے اسلام کی خارجہ پالیسی کو، اسلام کے نظام جہان بانی کو، اسلام کی سیاست کو، اسلام کے اسٹیٹ کے نظام کو انہوں نے ساری دنیا میں پھیلا دیا. دنیا میں ایک نیا سسٹم بنا دیا کہ اسٹیٹ کیسے چلیں گے، خارجہ پالیسیاں کیا ہوں گی. مسلمانوں نے دنیا کو یہ خارجہ پالیسیاں دی ہیں. آپ اسلام سے پہلے کے زمانے جاہلیت کی دیکھیں، نہ کوئی خارجہ پالیسیاں اس طرح مرتب دی، نہ داخلہ پالیسیاں. اس وقت جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا قانون زیادہ چلتا تھا. اسلام نے ایک عدل اور انصاف کا نظام دنیا کو دیا، متمدن ریاستیں دی. عدالتی نظام دیکھیں، اسلام کی جو عدالت اور عدل انصاف کے متعلق قرآن کے حدیث کے احکام ان پہ تدبر کیا تو امت کو ابو حنیفہ ملے، علی المرتضیٰ ملے، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود ملے، عبداللہ ابن عباس ملے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ملی. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اسلام کے عدالتی نظام کی بنیاد رکھی، اسلام کے احکام اور قوانین کی بنیاد رکھی، آئین اور دستور کی بنیاد رکھی، اجتہاد کیا، فیصلے نافذ کیے، مسائل حل کیے، فتوے دیے. ابو حنیفہ، امام شافعی، احمد بن حنبل آپ کو ملیں گے، قاضی ابو یوسف ملے گا، قاضی شریح ملے گا. کتابیں انہوں نے بھر دی، لائبریریاں بھر دی اسی تدبر کے نتیجے میں. تو ایک تو اہل علم کا غور و فکر ہے، انہوں نے 1400 سال میں اسی قرآن سے اتنا جوہر نچوڑا ہے کہ امت کو نہال کر دیا، مالا مال کر دیا. دنیا کو متمدن سلطنتیں دی، متمدن ریاستیں دی، مثالی معاشرے دیے، مثالی فیملیاں دی، اعلیٰ پائے کے انسان دیے. انہی احکام کی روشنی میں معاشرے بنے، سوسائٹیاں بنی، خاندان بنے. ان خاندانوں میں ان اصولوں کی روشنی میں تربیت ہوئی، بڑے لائق دماغ اور لائق فائق لوگ انسانیت کو ملے. تو یہ اسی تدبر کے نتیجے میں تھا. اور ایک عام لوگوں کا تدبر ہے، میرا اور آپ کا تدبر. وہ کس میں ہوگا؟ ہم آیات احکام کو نہ چھیڑیں، ہمارا دائرہ نہیں ہے. یہ کام کرنے والوں نے کر لیا ہے اور آج بھی کرنے والے اہل علم کر رہے ہیں. ہمارا دائرہ یہ ہے تدبر کا کہ قرآن میں موت کے واقعات ہیں، قیامت کے واقعات ہیں، حشر نشر کے واقعات ہیں، جزا سزا کے واقعات ہیں، برے اعمال کے برے نتائج بتائے گئے ہیں، برے اعمال کی بری خاصیت بتائی گئی ہے، اس کا برا انجام بتایا گیا ہے. اچھے اعمال کی اچھی خاصیت، اچھا انجام بتایا گیا ہے. کسی عمل کے بارے میں بتایا کہ یہ زہر ہے، تو جس طرح اللہ نے جس کو زہر بنایا ہے وہ مارتا ہے، تو یہ عمل بھی انسان کو ہلاک کرتا ہے. کسی عمل کے بارے میں بتایا نماز، روزہ، اللہ کی محبت، رسول کی محبت، جہاد، انفاق، روزہ، حج، زکوٰۃ کہ یہ تریاق ہے اور یہ اس طرح انسان کی روح کو شفا دیتا ہے جیسے دنیا کی اعلیٰ سے اعلیٰ دوائی انسان کے جسم کو قوت، طاقت اور شفا عطا فرماتی ہے. برے لوگوں کا قرآن نے ذکر کیا کہ یہ فرعون تھا، یہ حامان تھا، یہ نمرود تھا، یہ قارون تھا، یہ ابو لہب تھا، یہ فلاں تھا. ان لوگوں نے اس طرح زندگی گزاری. یہ بڑے متکبر تھے، انہوں نے تکبر کیا، اس نے ظلم کیا، اس نے لوگوں کا مال لوٹا.
اس نے لوگوں پر اپنی خدائی کا ڈنکا چلوانا چاہا، اس نے لوگوں کو گائے بیل کی طرح ذبح کیا، اس نے گاجر مولی کی طرح لوگوں کے سر کاٹے، اور اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا، پھر ان کا یہ انجام ہوا، ان کو ہم نے پکڑا۔ اور یہ قرآن ہمیں بتائے گا کہ یہ قوم عاد تھی، یہ قوم سمود تھی، یہ قوم شعیب تھی، یہ قوم لوط تھی، ان کا کلچر اس قسم کا تھا، ان کا تمدن اس قسم کا تھا، ان کی اخلاقیات اس طرح کی تھی، ان کی عادات اس طرح تھی۔ ہم نے ان کو بڑا سمجھایا، ہم نے پیغمبر بھیجے، انہوں نے ان کو 900 سال تک سمجھایا، 950 سال تک سمجھایا، 1000 سال تک، 500 سال تک، 4 سال تک سمجھانے والے سمجھاتے رہے، تھک ہار گئے لوگ، عاجز آ گئے۔ ان پتھروں یہ پتھر پانی نہ ہوئے، ان کے سینوں کے اندر جو پتھر پڑے ہوئے تھے نا، ان کو جھونک نہیں لگی، ان میں نرمی پیدا نہیں ہوئی، اللہ کی طرف رجوع پیدا نہیں ہوا۔ اللہ کے نبیوں کو قتل کیا ان لوگوں نے، ان ظالموں نے، اپنے خیر خواہوں کو انہوں نے مار دیا، دھمکایا، اپنے علاقوں سے ہجرت مجبور کیا، نکال دیا، حضور کو مکے سے نکلنے پہ مجبور کیا۔ قوم لوط نے اپنے نبی کو وارننگ دی کہ یہاں سے نکل جاؤ، بڑے پاک دامن بنتے ہو تو یہاں سے نکل جاؤ، تم پاک دامن لوگ یہاں کوئی جگہ نہیں ہے۔ قوم عاد و سمود نے اپنے نبیوں کو دھمکایا کہ ہمارے علاقے سے نکل جاؤ نہ تمہیں مار دیں گے۔ نوح علیہ السلام کو قوم نے دھمکی دی کہ پتھر مار مار کے تمہارا کچومر نکال دیں گے، تم بڑے ٹھیکیدار بنتے ہو، ہمارے ہر کام میں دخل دیتے ہو، جاؤ یہاں سے نکلو۔ یہ سارے واقعات قرآن نے بتائے ہیں، اور اس میں ہمارے لیے تدبر یہ ہے کہ ماضی میں قرآن سے پہلے کس طرح کی سوسائٹیاں گزری ہیں، خدا کو ماننے والی سوسائٹیاں کیا تھیں، ان کے اچھے کام کیا تھے، خدا سے بیگانہ، خدا کے منکر سوسائٹیاں کیا تھیں، ان کے اخلاق، کردار، تمدن، نبیوں کے ساتھ طرز عمل، ہدایت کے بارے میں طرز عمل کیا تھا، پھر اچھوں کا کیا انجام ہوا، پھر بروں کا کیا انجام ہوا، اچھے افراد کا کیا انجام ہوا، برے افراد کا کیا انجام ہوا، اچھے افراد کی وہ کون سی اچھی صفات تھی جن کی قرآن نے تعریف کی ہے، برے لوگوں کی وہ کون سی بری صفات تھی، ظلم تھا، تکبر تھا، سرکشی تھی، ہٹ درمی تھی، شر تھا، شرارت تھا، اللہ کی زمین پہ اللہ کی خدائی کا انکار کا اپنی خدائی کا ڈنکا بجوانا تھا، یہ چیزیں بری تھیں۔ تو آج بھی ہمارے لیے عبرت ہے، اس میں تدبر یہ ہے کہ آج بھی جو سوسائٹیاں ایسا کر رہی ہیں، ہم ان کے بارے میں ہمیں ایک بصیرت حاصل ہوگی کہ ان سوسائٹیوں کا انجام کیا ہوگا۔ آج اگر روس کی سوسائٹی فرعون کے طریقے میں چلی، اللہ نے روس کی سوسائٹی کو 80 سال میں عروج سے زوال تک پہنچا دیا، اس کو اب مختلف علاقوں میں جا کے ان کا کچومر اللہ نے نکال دیا۔ 1917 میں روس میں کمیونزم آیا، 1990 میں اس کی بساط نپٹ گئی تھی، 70-80 سال میں وہ عروج زوال کا پورا دور انہوں نے دیکھ لیا۔ تو قرآن کی آیتوں سے مومن کو یہ بصیرت ملتی ہے کہ دنیا کے جو فلاں ملک ہے اور فلاں قوم ہے، فلاں معاشرہ ہے، وہ کس طریقے پہ چل رہی ہے، قرآن پر اس کا موازنہ کرے، قرآن کے آئینے میں دیکھے کہ فلاں قوم جو ہے قوم عاد کے طریقے پہ چل رہی ہے، فلاں قوم سمود کے طریقے پہ چل رہی ہے، فلاں قوم جو ہے مجموعی طور پہ، فلاں معاشرہ، فلاں سوسائٹی قوم لوط کے طریقے پہ چل رہی ہے، فلاں قوم جو ہے بنی اسرائیل کے طریقے پہ چل رہی ہے، اور آج خود بھی بنی اسرائیل آج بھی موجود ہیں، تو ان کا یہ انجام ہوگا۔ مسلمان بتا سکتا ہے قرآن کی روشنی میں، وہ سب سے بڑا فلاسفر بن سکتا ہے، دنیا کے سارے قوموں پہ تبصرہ کر سکتا ہے، ان کے عروج و زوال پہ تبصرہ کر سکتا ہے، کیونکہ قرآن نے ماضی کے قوموں کے عروج و زوال کو اتنا بتا دیا ہے نا کہ آج بھی اللہ کے قانون آج کے قوموں کے ساتھ بھی وہی ہے۔ قرآن میں اللہ نے قوموں کے عروج و زوال کو بتا کے ساتھ یہ بھی بتا دیا ہے کہ افراد ہوں یا اقوام ہوں، ماضی کے قوموں کے ساتھ اللہ کا جو معاملہ تھا، آج بھی اللہ کا معاملہ قوموں کے ساتھ وہی ہے۔ ماضی کے قومیں جن برائیوں میں پڑھ کے اگر ناکام ہوئی، تباہ ہوئی، تو آج کی قومیں بھی ان برائیوں میں پڑھ کے اس ناکامی سے، اس تباہی سے بچ نہیں سکتی۔ ماضی کی قومیں اور افراد اگر اللہ کے قریب ہوئے، مقرب ہوئے، جن اعمال، جن اخلاق کی وجہ سے ہوئے، تو آج بھی وہ لوگ جو اخلاق اپنائیں گے، وہ اخلاق اپنائیں گے، آج بھی اللہ کے وعدے کے ساتھ ہوئی ہیں، آج بھی وہ کامیاب ہوں گے۔ تو یہ وہ تدبر ہے جو ہر مسلمان کے لیے قرآن میں ہے، یہ تدبر ہر مرد عورت، ہر مسلمان کر سکتا ہے۔ میں آپ کو، اپنی ماؤں بہنوں کو، سب کو دعوت دوں گا کہ یہ تدبر آپ قرآن میں کریں، قرآن کا ترجمہ پڑھیں، قرآن کی تفسیر پڑھیں اردو میں جو آپ کو میسر ہو۔ بس یہ کام آپ نے کرنا ہے، احکام والی آیتوں کو نہیں چھیڑنا، وہ آپ کے لیے نہیں ہے۔ جہاں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، حلال حرام کا ذکر آئے، وہ آپ کا دائرہ نہیں ہے۔ اور اس کا ترجمہ پڑھ لیں، جتنا سمجھ آتا ہے آ گیا، جتنا نہیں آتا اس کو آپ چھوڑ دیں، وہ آپ کے لیے ہے ہی نہیں۔ اور باقی جو موت کی، آخرت کی، جنت کی، جہنم کی، اچھے برے قوموں کے حالات، یہ سارا کچھ ہے، یہ سب آپ کے لیے، اس میں آپ تدبر کریں۔ تو اس کی قرآن آپ کو دعوت دے رہا ہے، آپ سے ڈیمانڈ کر رہا ہے۔ افلا يتدبرون القرآن، یہ لوگ قرآن میں تدبر نہیں کرتے۔ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا، جیسے کہ مشرکین کہتے تھے، آج بھی دنیا کے کافر سیکولر یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن جو ہے یہ بنایا گیا ہے
تو فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ یہ قرآن کسی اور کی طرف سے ہوتا ہے تو اس میں بڑے اختلافات ہوتے ہیں، اس کی کئی باتیں صحیح نکلتی کئی غلط نکلتی. اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے. اور واقعی قرآن کے علاوہ دنیا کی جتنی بھی کتابیں ہیں ان میں جتنی باتیں کہی گئی ہیں نا وہ ایک وقت تک صحیح ہوتی ہیں پھر ایکسپائر ہو جاتی ہیں. یہ قرآن واحد کتاب ہے، اس کی کوئی بات نہ غلط ثابت ہوتی ہے نہ ایکسپائر ہوتی ہے. یہ اس قرآن کی شان ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حقانیت اور صداقت کی ایک دلیل دی ہے کہ یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتی تو اس نے اتنے بڑے بڑے چیلنج کیے ہیں، اتنے بڑے بڑے دعوے کیے ہیں، اتنی بڑی بڑی پیشن گوئیاں کی ہیں، تو ان میں سے کوئی غلط تو ثابت ہو جاتی نا، لیکن ایسا نہیں ہوا. اور ایسا ہوتا تو دنیا کا سارا کفر جو ہے نا وہ ڈول پیٹتا اور قرآن کے بارے میں سامنے آ جاتا کہ دیکھیں قرآن کی یہ بات غلط ثابت ہو گئی. آگے ایک بہت اور اہم بات ہے، یہ شروع کے پاروں میں نا احکام اور نازک باتیں اور بہت حساس احکام بہت زیادہ ہیں، اس لیے وقت بھی زیادہ لگ رہا ہے. آگے جو ہیں اخبار واقعات آگے سپاروں میں نا پھر زیادہ آئیں گے. تو یہاں ایک اور بہت اہم چیز آ گئی، وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ. حضور کے زمانے کی مدینے کی سوسائٹی جس میں منافقین کے بھی ایک کردار تھا اور بہت منفی اور برا کردار تھا. قرآن نے جگہ جگہ ان کی طرف سے جو اس طرح کے نقصانات معاشرے اور مسلم سوسائٹی کو پہنچتے تھے نا ان پر جرا کی گئی ہے اور ان پر بات کی گئی ہے، تبصرہ کیا گیا، ان کو وعدے وعید بھی دیے گئے ہیں، وارننگ بھی دی گئی ہے. تو یہاں پھر ان کے ایک طرز عمل بتایا گیا ہے. مدینہ کی سوسائٹی میں ریاست مدینہ میں منافقین جاسوسی بھی کرتے تھے، مسلمانوں کے راز دشمنوں کو جا کے بتا دیتے تھے. یہاں اس حوالے سے اسلامی اسٹیٹ کے لیے اور ریاست کے لیے ایک تعلیم دی گئی ہے، مختصراً آپ سن لیں. اور اس اسٹیٹ اور ریاست کے لیے مسلمانوں کے ریاست کے لیے ایک بہت اہم اصول ملتا ہے کہ مسلمانوں کے اسٹیٹ اور ریاست کے جو حساس معاملات ہوں گے، جو سیکورٹی رسک معاملات ہوں گے، وہ جو سیکرٹ معاملات ہوں گے، وہ اتھارٹیوں کو، حکام کو اور جو ارباب حل و اختیار ہیں، اہل علم ہیں، تھنک ٹینک ہیں، اسکالر ہیں، دانشور ہیں، خارجہ داخلہ پالیسیوں پہ فائز لوگ ہیں اور حکام ہیں، گورنر ہیں، انتظامیہ ہیں، وہ ان لوگوں کو اپنے تک رکھنی چاہیے. ان چیزوں کو میڈیا کے یا عام لوگوں کے سامنے ڈسکس کا موضوع نہیں بنانا چاہیے. اور اس زمانے میں تو میڈیا ہے نا، میں کہتا ہوں شاید میڈیا کے لیے بڑا سبق ہے کہ تم ہر چیز کو نا ادھر دو برتن کھڑکے نہیں ہے، تم نے بریکنگ نیوز نشر نہیں کی. کسی گھر میں ساس بہو کا جھگڑا ہو گیا نا، وہ تمہاری بریکنگ نیوز بن گئی ہے. دو برتن کھڑک گئے اور جی بریکنگ نیوز نشر ہو گئی ہے کہ یہ ہو گیا فلاں، بس ایک مذاق تم نے بنا لیا ہے. پہلے زمانے میں نائی بدنام ہوتے تھے، ہم اپنے بچپن میں دیکھتے تھے، جو بڑی عمر کے خواتین ہیں، لوگ ہیں، وہ تو جانتے ہیں، ہر گاؤں میں ایک نائی ہوتا تھا. نائی آج کے میڈیا کی طرح نہ ہوتا تھا. نائی جو بات سپلائی کرنی ہوتی یا خبر پہنچانی ہوتی وہ بھی نائیوں کے ذریعے پورے گاؤں میں کوئی دعوت شادی غمی کی ہوتی وہ بھی نائی خبر دیتے سب کو. اس سے نائیوں کی ایک عادت ہو گئی تھی کیونکہ ہر گھر سے ان کا واسطہ ہوتا تھا، ہر گھر کی خبریں ان کو پتہ ہوتی تھی، تو اور لوگ اطلاعات بھی ان کے ذریعے دیتے تھے. تو اس سے ان کی یہ بری عادت ہو جاتی تھی کہ ان کے منہ میں پیٹ میں بات پھیرتی نہیں تھی. کوئی بات نائی کو پتہ چل گئی نہ سمجھے کہ ڈنڈورا سارے شہر میں پٹ گیا، اس کا سارے شہر کو سارے گاؤں کو پتہ چل گیا. نائی بیٹھا ہے کسی کے سر پہ اس طرح پھیر رہا ہے تو وہاں اس پہ ڈسکس شروع کر دے گا تو جی آپ کو پتہ ہے کہ فلاں چودھری صاحب کا یہ ہو گیا، ان کے کتے کو چھینک آئی تھی اور ان کی بلی جو ہے نا اس نے تو رات کو دودھ پی لیا تھا وغیرہ وغیرہ. چھوٹی بات ہو بڑی بات ہو پھر وہ نائی پورے گاؤں میں نشر کرتا. تو آج یہ کام جن لوگوں نے سنبھالا ہے ان کو آپ جانتے ہیں، تو یہ کام بڑا خطرناک ہوتا ہے. اس سے ایک ریاست اور اسٹیٹ کے جو سیکرٹ راز ہوتے ہیں، باتیں ہوتی ہیں جو دوسروں کو پتہ نہیں چلنی چاہیے، ان کی کمزوریاں نہیں پتہ چلنی چاہیے، ان کے سیکورٹی راز، ان کے دفاعی راز وہ دوسروں کو نہیں پتہ چلنے چاہیے، وہ اوپن ہو جاتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جنگی پالیسی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی میں کافروں کی طرف سے بڑے مارکے پیش آئے، آپ نے کامیاب جنگیں لڑی ہیں. بدر و احد والے نبی تھے آپ، نبی الملاحم تھے. پچھلی کتاب میں حضور کی ایک لقب ہے نبی الملاحم، جنگوں والا نبی. اسلام کو غالب کرنے کے لیے حضور کو بڑی جنگیں لڑنی پڑی، بڑے بڑے سامراج آپ کے کلمے کو مٹانے کے لیے آئے. آپ کو بدر اور احد کے میدانوں میں اترنا پڑا، آپ کو اپنے جانثار صحابہ کی لاشوں سے گزرنا پڑا، ان کی جانیں قربان کرنی پڑی. یہ اسلام ویسے نہیں دنیا میں غالب ہوا. تو اس
جنگی معاملات میں حکمت عملی اور رازوں کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ جس قوم کا جنگی راز حالت جنگ میں یا جنگی حالات میں فاش ہو جائے نا، سمجھے اس نے آدھا مارکا ہار دیا، تو اس پر یہاں پر متنبع کیا گیا ہے۔ اور اس کے ضمن میں ایک اور بات آئی ہے جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا تھا کہ جو بھی نئے معاملات پیش آئیں اس میں عام لوگ ڈسکس اور تبصرہ نہ کریں، نئے معاملات کو حکام کے اور اہل علم کے حوالے کریں۔ تو حکام اور اہل علم، حکام تو انتظامی طور پر اور اہل علم اجتہادی طور پر اس میں غور و فکر کریں اور نیا مسئلے کا حل نکالیں۔ تو اس آیت میں گویا کہ اجتہاد اور فقہ کی تدوین کا بھی حکم آ گیا کہ جب جو مسلمانوں کا معاشرہ ہوگا، سوسائٹی اور سلطنت ہوگی، اس میں اہل علم کی گروہ کی اور حکمرانوں کی بڑی اہمیت ہے۔ حکمران انتظامی مینجمنٹ کریں گے اور اہل علم جو ہے تھنک ٹینک اور فلاسفر اور دانشور اور مجلس شورا بن کر وہ مسائل کا حل نکالیں گے، حل وہ نکالیں گے اور حکمران اس کو نافذ کریں گے۔ تو ان دونوں طبقوں کے اس کردار کو اس آیت میں ذکر کیا گیا کہ فقہ کی تدوین ہوگی، اجتہاد ہوگا، استنباط ہوگا، کیونکہ زمانہ مسلسل تغیر پذیر ہے، حالات نئے نئے آتے ہیں، نئے نئے واقعات ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں صراحت سے تو بہت ایسی چیزوں کا ذکر نہیں ہے جو بعد میں پیش آئی، بہت سی چیزیں تمدنی چیزیں، جزئی واقعات، تو ان کے لیے یہ اجتہاد کا اور استنباط کا یہاں پر حکم دیا گیا۔ تو یہ بہت اہم چیز ہے فقہ کی تدوین کے حوالے سے۔ اور اس آیت کے روشنی میں پھر امت میں صحابہ کے آخری دور میں خود صحابہ کی زندگی میں فقہ کی تدوین کا کام شروع ہو گیا۔ مکہ میں عبداللہ ابن عباس، کوفہ میں عبداللہ ابن مسعود، اور مدینہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، معاذ بن جبل اور بہت سے صحابہ، ابو بکر، عمر، عثمان علی، خود اس امت کے بڑے مجتہد تھے اور حکمران بھی تھے، انہوں نے اجتہاد بھی کیا اور فیصلوں کو نافذ بھی کیا، یہ ان کی شان تھی۔ تو یہ فقہ کی تدوین کا کام شروع ہو گیا۔ بعد میں تابعین کے دور میں چلا گیا۔ مدینہ کے فقہائے سبع مشہور ہیں تابعین کے دور میں، جن کے امام مالک شاگرد تھے اور امام مالک پھر ان کے وارث بنے مدینہ میں۔ اور ادھر عراق میں امام حنیفہ رحمہ اللہ، ابراہیم نخعی، حماد اور شعبہ اور علقمہ کے لائق وارث بنے اور فقہ کا پورا نظام تدوین دیا۔ ادھر مصر میں حضرت امام شافعی رحمہ اللہ نے فقہ کی تدوین کی اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کی۔ تو یہ اس آیت کی روشنی میں پھر پورا ایک نظام وجود میں آتا چلا گیا وقت گزرنے کے ساتھ۔ تو یہ اس آیت میں ہے وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، کہ جب آپ کے پاس، ان لوگوں کے پاس کوئی خبر آتی ہے امن کی یا خوف کی، عام نارمل حالات میں جب حالت امن ہو، اوِ الخوف یا حالت جنگ ہو، ایمرجنسی ہنگامی حالات ہو، دونوں حالتوں میں أَذَاعُوا بِهِ، تو ان کے پیٹ میں مروڑ اٹھتے ہیں، ان کو ہضم نہیں ہوتی بات، یہ اس کو پھیلا دیتے ہیں، نشر کر دیتے ہیں، بریکنگ نیوز نشر کرتے ہیں، تو جی یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ اور ایسا ان لوگوں نے کھیل بنایا ہوا ہے کہ ایک چیز ابھی ہوئی بھی نہیں ہوتی ہے، پہلے سے آئیڈیا دینے شروع کر دیتے ہیں کہ ہمارے خیال میں حکومت یہ سوچ رہی ہے، فلاں وزیر یہ سوچ رہا ہے، فلاں وزیر یا فلاں محکمہ اس فلاں چیز پر یہ ریئیکشن دے گا، دوسرے کہتے ہیں نہیں یہ نہیں دے گا، وہ فلاں دے گا، وہ خیالی پلاؤ شیخ چلی کی طرح خیالی تیر مارتے رہتے ہیں اور بڑے دانشور بنے پھرتے ہیں۔ ان کی اس چیز کا حاصل کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ ان چیزوں سے معاشرے کو شاید فائدہ بھی کچھ ہوا لیکن نقصانات بہت زیادہ ہوئے۔ اللہ اکبر۔ خیر، وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ، اور اگر یہ اس بات کو لوٹا دیں، اللہ کے رسول کی طرف لوٹا دیتے، یعنی جو بھی نیا مسئلہ پیش آتا قرآن حدیث کے اصولوں کی طرف رجوع کرتے، خود اس پہ ڈسکس اور تبصرہ نہ کرتے، وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ، اور اپنے حکام اور علماء کی طرف رجوع کرتے۔ مفسرین نے اولی الامر کے ضمن میں حکام کو بھی شامل کیا ہے، علماء کو بھی شامل کیا۔ میں نے تشریح کر دی ہے کہ انتظام اور مینجمنٹ اہل حکومت کریں گے اور پالیسی سازی اور حکم کا استنباط، اس مسئلے کا حل وہ علماء نکال کے دیں گے۔ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اگر یہ اس مسئلے میں خود ڈسکس نہ کرتے، اللہ کے رسول کے حوالے کرتے اور اپنے وقت کی اتھارٹیوں کے، اہل علم کے اور اہل حکومت کے حوالے کرتے، لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، تو اس قضیے کا، اس واقعے کا، اس صورتحال کا نتیجہ نکال لیتے، حل نکال لیتے، پالیسی بنا لیتے وہ لوگ جو استنباط اور اجتہاد کر سکتے ہیں۔ دیکھیں اس سے بھی اشارہ ہے کہ جو استنباط اجتہاد کی صلاحیت رکھتا ہے اس کو پھر اس معاملے میں اپنا دخل دینا چاہیے، دوسرے کو نہیں دخل دینا چاہیے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اور لوگوں اللہ کا فضل اگر تم پہ نہ ہوتا، اللہ کی رحمت نہ ہوتی، لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ، تو تم شیطان کے پیروکار بن جاتے، إِلَّا قَلِيلًا، مگر تھوڑے ہی بچ پاتے۔
اب ہم دیکھ لیں کہ ہم میں سے کوئی اللہ کے اس فضل سے محروم تو نہیں. اگر شیطان کی پیروکاری ہو رہی ہے نا پھر گویا کہ اللہ کے فضل اور رحمت سے ہم محروم ہوتے جا رہے ہیں. آگے ایک سفارش کا حکم ہے. من یشفع شفاعۃ حسنۃ، جو اچھی سفارش کرے گا تو اس کو اس کا حصہ ملے گا، اور جو بری سفارش کرے گا اس کو اس کا وبال ملے گا. سفارش مطلقاً دیکھیں، سفارش کرنا اچھی بھی ہے بری بھی ہے. کوئی غریب ہے، اس پہ آپ کے سفارش سے کام بنتا ہے اور آپ کو سفارش کرنے میں کوئی نقصان بھی نہیں ہے اور اس کا کام ناجائز بھی نہیں ہے. تو جن اتھارٹیوں تک وہ نہیں پہنچ سکتا آپ پہنچ سکتے ہیں، یا آپ کا واقف ہے کوئی اور اس کا جائز کام وہاں اڑا ہوا ہے، آپ کی سفارش سے چل جاتا ہے، تو اس میں آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا. اس سفارش کے نتیجے میں اس کا جو جائز کام ہوگا اس کو فائدہ ہوگا، اس میں آپ کو پورا اجر ملے گا. اور ناجائز سفارش جو ہے اس میں گناہ ہوتا ہے. کسی نااہل آدمی کو سفارش کر کے حقدار کا حق مارنا، اس کو کوئی چیز دلوانا، تو اس میں جس طرح وہ گناہ گار ہوگا آپ بھی گناہ گار ہوں گے. تو سفارش کے دونوں صورتیں بتا دی. اور سفارش کی حیثیت یہ ہے کہ سفارش اگلے کو حکم دینا نہیں ہوتا. یہ چیز بہت اہم ہے. بعض لوگ سفارش کرتے ہیں، جب اگلا نہیں مانتے ہیں ناراض ہو جاتے ہیں. یہ بالکل نہیں ہونے چاہیے. اس لیے جو سمجھدار لوگ ہیں نا، وہ سفارش اپنے اہل علم کے حالات میں ہم نے پڑھا ہے کہ وہ کسی سے سفارش کرتے، کوئی حاکم کوئی عہدے والا ان کو واقف ہوتا ہے تو اسے کہتے کہ جی فلاں صاحب اس چیز کی درخواست کر رہے ہیں اور ہمارے خیال میں یہ اس کا حق بنتا ہے یا یہ اس کے لائق ہے، تو آپ کو کوئی حرج نہ ہو، کوئی تنگی نہ ہو اور آپ کے قانون کی کوئی مجبوری نہ ہو تو آپ اس کا کام کر دیں تو آپ کو ثواب ہوگا. اس طرح وہ کہتے تھے. اب اور آپ کو اختیار ہے کہ آپ کریں یا نہ کریں. ہم نے تو آپ کو صرف اس کی بات پہنچائی کہ آپ کے لیے ممکن ہو تو آپ خیرخواہی کریں. تو یہ سفارش کا لیول ہے. آپ اگلے پر اپنے تسلط جمانا نہیں ہوتا. تو جائز سفارش کرنی چاہیے وہ قابل اجر ہے، اور ناجائز سفارش نہیں کرنی چاہیے وہ قابل زجر ہے. دونوں چیزوں کو یہاں بتایا کہ من یشفع شفاعۃ حسنۃ، جو اچھی سفارش کرے گا یکن لہ نصیب منہا، تو اس سفارش کے نتیجے میں اس کو جو فائدہ دین یا دنیا کا پہنچے گا اس میں اس کا بھی حصہ ہوگا سفارش کرنے والے کا. ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ، اور جو گناہ کے کام کی، برائی کی، حق تلفی کی، ظلم زیادتی کی، خیانت کی سفارش کرے گا یکن لہ کفل منہا، تو اس خیانت کا یا اس حق تلفی کا یا ظلم کا گناہ اس کو بھی ہوگا. جس طرح اگلا جو ظلم سے دوسرے کے حق سے فائدہ اٹھا رہا ہے وہ گناہ گار ہوگا، تو سفارش کرنے والا مفت میں ہی گویا کہ گناہ کو مارا. تو ناجائز سفارش نہیں کرنی چاہیے. وکان اللہ علی کل شیء مقیتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب چیزوں پہ نگران ہیں، گواہ ہیں، نظر رکھے ہوئے ہیں، اور سب چیزیں اللہ کے علم میں ہیں. آگے ایک بات سلام کے بارے میں فرمائی، سلام کے آداب بتائے. وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ، جب تمہیں کوئی تحیہ سلام کرے، اور اسلام سے پہلے تحیہ وغیرہ بہت سے ایسے الفاظ ہیں جیسے سلام کیا جاتا تھا. اسلام نے اس کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یا صرف السلام علیکم، یا صرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ کلمات مقرر کیے، اور اس کا جواب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مقرر کیا. اور اس میں اللہ کی صفت سلامتی کو اسلام نے کوڈ ورڈ بنایا ہے. بہت بڑی بات ہے، اور کتنی پیاری تعلیم ہے کہ سلام کرنے والا گویا کہ اگلے بندے کو کہہ دیتا ہے کہ میری طرف سے آپ محفوظ ہو، میری جان مال زبان سے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، میری طرف سے آپ سلامتی نہیں. اور سلامتی کی دعا اللہ کی طرف سے کرتا ہے کہ اللہ آپ کو سلامتی دے. کتنے پیارے بول ہیں، ویلکم اور بائے بائے اور تھینک یو اور خوش آمدید. ان سب کے مقابلے میں یہ جو سلام کے الفاظ میں برکت نورانیت ہے نا، کہ اللہ سے اس کی سلامتی کی دعا بھی کی جا رہی ہے اور اپنی طرف سے اس کو سلامتی کی ضمانت بھی دی جا رہی ہے کہ میری زبان سے بھی آپ محفوظ ہے، میں آپ کو گالی گلوچ نہیں دوں گا، بدتمیزی نہیں کروں گا، طعن و تشنیع نہیں کروں گا، اور میں ہاتھ سے بھی آپ کو تکلیف نہیں پہنچاؤں گا، میں آپ کے خلاف سازش نہیں کروں گا، خیانت نہیں کروں گا، وغیرہ وغیرہ، لڑائی نہیں کروں گا. تو السلام علیکم کے لفظ میں یہ ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں. کتنا پیارا لفظ ہے، کتنا جامع لفظ ہے. اور اللہ کا نام بھی چونکہ السلام ہے تو اللہ کا نام گویا کہ کوڈ ورڈ بن گیا. اس سے کتنی برکت ہوگی جب اللہ کا نام ہم ملاقات کو ایک دوسرے کو لیں گے تو گویا کہ اللہ کے نام سلام کے برکت سے آپ کو اللہ کی طرف سے ہر طرح کی سلامتی ملے گی. تو جب تمہیں کوئی سلام کہے فحیوا بأحسن منہا، تو اس سے بہتر الفاظ میں اس کے سلام کا جواب دو. بہتر کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس نے السلام علیکم کہا ہے تو تم السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے. اس نے اگر السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا ہے تو تم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہو. یہ ہے. اور ردوہا، جب بہتر الفاظ نہیں استعمال کرتے تو اتنے ہی استعمال کرنا. مثلا صرف وعلیکم السلام کہہ دو.
اگر اس سے زیادہ نہیں کرتے تو دونوں چیزیں جائز ہیں، اور جتنے الفاظ زیادہ ہوں گے تو اتنا اجر بڑھے گا۔ ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر حساب رکھنے والے ہیں، مانیٹرنگ کرنے والے ہیں، ہر چیز کا حساب کتاب اللہ کے پاس ہے۔ اللہ لا الہ الا هو، مضمون پورا ہو رہا ہے، اللہ کی توحید کی طرف بات آ گئی۔ 100 باتوں کی ایک بات کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہی معبود ہے، وہی الہ ہے۔ لیجمعنکم الی یوم القیامہ، اب قیامت کی بات یہ ہے کہ توحید کے ساتھ قیامت، توحید رسالت قیامت، یہ جو شریعتوں کی جان ہے نا، قرآن کی جان ہے، بات گھوم کر کے توحید رسالت قیامت پہ آتی ہے۔ لیجمعنکم الی یوم القیامہ، وہ اللہ ضرور تمہیں قیامت کے دن جمع کرے گا، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ جو شک کرتے ہیں نا وہ اس کے دل میں شک ہے، حقیقت میں شک نہیں۔ وہمی آدمی کو کسی بات پہ یقین نہیں آتا، حالانکہ دنیا کا سارا نظام چل رہا ہوتا ہے، لیکن وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ نہیں ہو رہا۔ کسی کو وضو میں وہم ہوتا ہے، وہ 100 دفعہ منہ پہ چلو بھر کے پانی ڈالتے ہیں، وہ سمجھتا ہے کہ 3 دفعہ پورے نہیں ہوئے۔ اللہ وہم سے بچائے۔ کبھی کسی وہمی کو دیکھا ہو نا، وہ غسل کر دے، اس کو تسلی نہیں ہوتی کہ اتنے پانی سے تو بھینس دھل جائے، بھینس پاک ہو جائے، لیکن اس بیچارے کا جسم ابھی پاک نہیں ہوا۔ 10 دفعہ بالٹیاں بھر کے ٹینکی پوری خالی کر دیتا ہے۔ تو یہ شک بہت بری بیماری ہے۔ حقیقت اور نظام اپنی جگہ چل رہا ہوتا ہے۔ تو قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، جو شک کرتا ہے وہ اس کا مسئلہ ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ قیامت آئے گی۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، کیوں یہ حقیقت ہے؟ اس لیے کہ اللہ اس کی خبر دے رہے ہیں، اور اللہ سے سچا کون ہے؟ اللہ جو بات کہہ رہے ہیں وہ جھوٹ تو نہیں ہوگی نا، نعوذ باللہ۔ اللہ کہہ رہے ہیں ہر زمانے کی شریعتوں میں، نبوتوں میں اللہ نے ہر نبی کے ذریعے امتوں کو بتایا کہ قیامت آنے والی ہے، آئے گی۔ تو اس سے زیادہ سچی بات کون سی ہو سکتی ہے؟ اب بھی کوئی نہیں مانتا تو نہ مانے، وہ اس کے نہ ماننے سے، چمگادڑ کو دن کو اگر روشنی نظر نہیں آتی تو دن میں تاریکی تو نہیں ہو جاتی، سورج تو اپنی شان کے ساتھ چمک ہی رہا ہوتا ہے۔ آگے منافقین کے بارے میں پھر ایک حکم ہے، منافقین کی بہت سی چیزیں ذکر فرمائی۔ 5-7 منٹ مجھے مزید چاہیے ہوں گے۔ اگلے رکوع میں قتل خطا کا ذکر آ گیا، آگے قتل عمد کا بھی آئے گا، اور میں نے قتل خطا کا اصولاً ذکر کیا تھا۔ اس آیت میں قتل خطا کی پوری تفصیل آ گئی کہ خطاً کوئی کسی کو قتل کر دے۔ خطاً قتل کی ایک صورت تو یہ ہوتی ہے کہ غلطی سے گولی چل گئی یا کوئی چیز اس کے ہاتھ سے گر گئی، دوسرے پہ لگ گئی اور وہ مر گیا، اور ایک یہ ہے کہ سامنے کوئی چیز نظر آئی، یہ سمجھ رہا تھا کہ شکار ہے، وہ اس نے فائر کیا، وہ شکار نہیں تھا، انسان نے اس کو لگ گیا۔ تو یہاں مارنا تو قصدن ہوتا ہے، لیکن وہ انسان کو مارنا مقصد نہیں تھا، کوئی اور چیز سمجھ کے مار رہا تھا، اس کو لگی، یہ بھی قتل خطا ہے۔ تو بہرحال جو جان بوجھ کے کسی کا ارادہ کر کے قتل کرنے کے علاوہ جو صورتیں ہیں نا، یہ قتل خطا کہلاتی ہیں۔ ان میں قصاص نہیں ہے، یعنی جان کا بدلہ جان نہیں ہے، ان میں وہ سزا ہے جو قرآن نے یہاں بیان فرمائی ہے، اور وہ مجموعی طور پہ 3 چیزیں ہیں۔ کفارہ جو اس کا ہے نا، ایک تو ہے غلام آزاد کرنا، اور یہ ہمارے زمانے میں نہیں ہے۔ ایک چیز کیا ہے اس کے کفارے میں؟ غلام آزاد کرنا، تو ہمارے زمانے میں یہ چیز تو نہیں ہے، یہ تو آج کل نہیں ہے نا۔ دوسری چیز ہے دیت مسلمۃ الی اہلہ، مقتول کے ورثاء کو دیت حوالے کرنا۔ دیت 100 اونٹ ہے یا 1000 درہم سونا، 1000 دینار سونا ہے یا 10,000 درہم چاندی ہے، تو 100 اونٹوں کا کی قیمت لگائی جا سکتی ہے۔ جب ایسے معاملات ہوتے ہیں نا پھر اس کی قیمت لگائی جا سکتی ہے۔ دوبارہ یہ 3 نصاب حدیث سے ثابت ہیں، 100 اونٹ یا سونے کا سکہ ہو تو 1000 دینار، یا چاندی کا سکہ ہو تو 10,000 درہم، اور 1 درہم 3.25 ماشے کا 10 درہم جو ہے نا وہ 2 تولے 7.5 ماشے چاندی بنتی ہے۔ اس حساب سے اس کو کنورٹ کیا جا سکتا ہے، اور میں نے اس نام سے ذکر کیا تھا یہ 36-37 کلو چاندی بنتی ہے۔ تو یہ ہے کفارے میں دوسری چیز دیت ہے۔ پہلی چیز غلام آزاد کرنا، دوسری چیز ہے دیت دینا، اور مقتول کے ورثاء اگر دیت معاف کر دیں تو معاف ہو جائے گی، یا کچھ لیے کچھ معاف کر دیں تو اتنی معاف ہو جائے گی جتنی معاف کرنی ہے، پوری مقدار یہ جو یہاں بیان کی گئی۔ اللہ یہ صدقو، اس میں معافی کا ذکر ہے کہ وہ مقتول کے ورثاء معاف کر دیں تو معاف ہو جائے گی، کیونکہ یہ حقوق العباد میں سے ہے نا۔ اچھا،
آگے پھر اگر وہ غیر قوم کا آدمی ہے اور دشمن کے قوم کا آدمی ہے تو وہاں دیت نہیں ہے. مثلا کوئی ایسے کافروں کے ملک سے آدمی آئے جس کافر کے ملک سے مسلمانوں کا امن کا معاہدہ نہیں ہے تو پھر اس کی دیت نہیں, وہ کسی مسلمان کے ہاتھ سے قتل ہو گیا تو وہاں صرف غلام کو آزاد کرنا ہے. اور اگر وہ ایسے غیر مسلم قوم کا باشندہ ہے جس غیر مسلم قوم کے ساتھ مسلمانوں کے خارجی تعلقات ہیں, سفارتی تعلقات ہیں, امن معاہدے ہیں, لین دین ہیں, تو وہ دوست ممالک ہوتے ہیں نا, غیر مسلم دوست ممالک, جیسے چائنا کو پاکستان کا دوست ملک سمجھا جاتا ہے. تو وہ اگر دوست ملک کا باشندہ ہے تو پھر بھی دیت ہے, پھر اس کا کفارہ بھی ہوگا, یعنی غلام کو بھی آزاد کیا جائے گا اور دیت بھی اس کافر کے رشتہ داروں کو, وارثوں کو بھیجی جائے گی اور غلام بھی آزاد کیا جائے گا. تو یہ دو چیزیں ہوں گی, ایک دیت اور ایک غلام آزاد کرنا, اور اس کی یہ دو تین صورتیں بتا دی. اور تیسری چیز ہے جو غلام کو نہ پائے, غلام اگر نہ ہو, جیسے میں نے عرض کیا نا ہمارے زمانے میں غلام نہیں ہے تو پھر 2 مہینے کے مسلسل روزے ہیں. ہمارے زمانے میں تو روزوں والے حکم پر ہی عمل کر سکتا ہے, تو دیت بھی دے گا اور 2 مہینے مسلسل روزے بھی رکھے گا. یہ دو چیزیں تو اس زمانے میں قتل خطا میں ہیں. تو دیت کا فیصلہ تو آج کل عدالتی نظام ملک میں رائج ہے, اس میں جو فیصلہ ہوتا ہے تو قانون کرتی ہے, لیکن یہ جو روزوں کا معاملہ ہے تو نجی اور پرائیویٹ ہے نا, یہ پھر قاتل آدمی جس نے قتل خطا کیا وہ روزے پھر خود رکھ لے, کیونکہ یہ اس کے توبہ کا حصہ ہے. اور اگر 2 مہینے کے مسلسل روزے نہیں رکھ سکتا تو پھر 60 مسکینوں کو 2 وقت میں کھانا کھلا دے, اگر روزہ رکھنا مشکل ہے نا. اور اگر کھانے کی بجائے پیسے دینا چاہے تو 60 مسکینوں میں سے ہر مسکین کو ایک صدقہ فطر کے برابر رقم دے دے, یعنی 2.25 کلو آٹے کی قیمت. اگر ایک مسکین کو دینا چاہے تو 60 دن تک دے, روزانہ ایک فطرانے کی رقم. مثلا 100 روپے, اگر 2 کلو آٹا 100 روپے میں آتا ہے تو 100 روپے دے, 150 میں آتا ہے تو 150 روپے دے. 100 روپے کے حساب سے 6000 بن جائیں گے, 150 کے حساب سے 9000 بن جائیں گے. تو اگر ایک مسکین کو دینا ہے تو 60 دنوں تک دے, اور اگر 60 مسکینوں کو دے تو ایک ہی دن میں دے سکتے ہیں کہ ہر ایک کو ایک فدیہ دے دیں. تو ایک یہ کفارہ ہے. توبۃ من اللہ, یہ پورا پیکج ہے اللہ کی طرف توبہ کرنے کا, قتل خطا کی توبہ کا یہ پورا پیکج بیان کرنا ہے. اگلی آیت میں قتل عمد کا ذکر ہے, جان بوجھ کے قتل کرنے کا. وہ جان بوجھ کے قتل کرنا تو چونکہ وہ گناہ بھی ہے, اس میں جان بوجھ کے گناہ کا کام کیا, اس پہ جہنم کی وعید بھی ہے. قتل خطا میں چونکہ خطا نے کام ہوا ہے تو خطا تو معاف ہوتی ہے, دنیاوی سزا ہے اس میں, یعنی گناہ والی بات نہیں. تو فرمایا کہ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا, جو آدمی کسی مسلمان کو جان بوجھ کے قتل کرے فَجَزَاؤُهُ جہنم, اس کی سزا یہ کہ وہ جہنم میں جائے گا, خالداً فیہا, اللہ اکبر, ہمیشہ جہنم میں رہے گا. بعض علماء نے لکھا ہے کہ ہمیشہ جہنم میں, تو چونکہ کافر رہے گا اور قتل عمد جو ہے یہ تو گناہ کبیرہ ہے, کفر نہیں ہے, تو پھر اس کا کیا مطلب. تو بعض علماء نے تو اس کا مطلب یہ بیان فرمایا ہے کہ اگر قتل کو حلال سمجھے گا تو چونکہ یہ کافر ہو چکا ہے تو اس لیے اب یہ قاتل ہمیشہ جہنم میں جائے گا. اور اگر قتل کو حلال نہیں سمجھتا, قتل ہوا ہے لیکن اس کو گناہ ہی سمجھتا ہے, پھر چونکہ کافر نہیں ہوا اور یہ قتل کرنا گناہ کبیرہ ہے تو پھر ہمیشہ جہنم میں جانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ڈانٹ کے طور پہ یہ فرما رہے ہیں کہ اس کا حق تو یہ تھا کہ یہ ہمیشہ جہنم میں رہے. پھر اگر اللہ اپنے رحم سے معاف کر دے تو مسلمان ہونے کی وجہ سے معاف کر دیں گے. وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ, دنیا میں بھی اللہ کی طرف سے پھٹکار اور غصہ اور ناراضگی اس پہ ہوتی ہے. وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا, اس کے لیے اللہ نے بڑا عذاب تیار کیا. باقی قصاص کا قانون دوسری جگہ 6 پارے میں آئے گا. یہ اخروی سزا بتلائی اور دنیاوی سزا کہ اس کے بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا, وہ پیچھے بھی گزر چکی ہے. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ, کہ قتل کے بدلے میں قتل کرنے میں مسلمانوں تمہارے لیے بڑی مصلحتیں ہیں, معاشرے کے لیے اس میں فائدے. آگے یہ حکم ہے کہ جہاد میں کوئی کافر کلمہ پڑھ لے تو اس کو قتل نہیں کرنا چاہیے. ایک صحابی سے ایسا معاملہ ہوا تو اس نے یہ سمجھا کہ اس نے جان, کیونکہ اس کے تلوار کی زد میں ایک کافر آ گیا تو اس نے تلوار چلانی چاہیے, اس نے فوراً کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. انہوں نے پھر بھی اس کو مار دیا, یہ سمجھے کہ یہ جان بچانے کے لیے کہہ رہا ہے. جب واپس آئے حضور کو کارکردگی بیان کی, کارگزاری, تو حضور نے فرمایا کہ اچھا اس نے لا الہ الا اللہ کہا پھر بھی تم نے مار دیا اسے. تو ان صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ وہ جان بچانے کے لیے کہہ رہے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے, اپنے فرمایا کہ حل شککت قلبہ, کیا تو نے اس کا دل پھاڑ کے دیکھا تھا؟ بھائی دل کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے, سامنے تو کلمہ پڑھ رہا تھا نا, تو تم نے بہت زیادتی کی, کلمہ پڑھنے کے بعد نہیں مارنا چاہیے. اس میں یہ بتا دیا
کہ کوئی جو ظاہر مسلمان ہو گیا نا اس کو مسلمان ہی سمجھنا چاہیے، دل کا ہار اللہ پر چھوڑنا چاہیے. اور خصوصاً جہاد میں بھی اگر ایسی نوبت آئے کوئی کافر کلمہ پڑھ لے، خواہ تمہارے حملے کے یا فائر کی زد میں آ چکا ہو، تو تب بھی اس کو مارنا نہیں چاہیے. ہو سکتے ہیں مخلصانہ طور پہ پڑھ رہا ہوں، مخلصانہ طور پہ نہیں بھی پڑھ رہا تو اوپر سے تو مسلمان ہو گیا نا. ہم تو اوپر کے حالات کے ظاہر کے حالات سے مکلف ہیں، اندر کا حال تو اللہ کے حوالے ہے. آگے مجاہدین کو غیر مجاہدین کی جو فضیلت ہے وہ بتائیے کہ مسلمانوں میں سے جو مجاہد ہیں غازی ہیں ان کا درجہ اور مقام مرتبہ اللہ کے ہاں بہت بڑا ہے، دوسروں کا مرتبہ ان سے کم ہے. آگے وہ لوگ جو اسلام کے ابتدا میں ہجرت اور جہاد فرض تھے، ہجرت خاص طور پہ فرض تھی، تو جنہوں نے ہجرت نہیں کی ان پر وعید ہے اگلے رکوع میں آیت میں. البتہ جو ہجرت کرنے سے ان کو کوئی مجبوری بیماری وغیرہ عارض ہے تو ان کو یہاں پر معذور قرار دیا گیا ہے. اور ہجرت کے بڑے منافع بیان فرمائے ہیں. ایک جگہ تنگے زندگی تنگ ہو جائے تو اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے، کہیں نہ کہیں اور چلے جاؤ، وہاں اللہ تعالیٰ تمہیں بڑے چانس دیں گے. تو ہجرت کی دنیاوی فائدے بھی بتا دیے ہیں. آگے سفر کی نماز کا اور خوف کی نماز کا ذکر فرمایا کہ جب تم اللہ کے راستے میں ہو، جہاد میں مثلاً گئے ہو نبی اسلام کے ساتھ اور کسی سفر میں ہو اور نماز کا وقت آ جائے تو قصر کرنا تمہارے لیے جائز ہے. یعنی 4 رکعتوں والی نماز 2 رکعت کر کے پڑھنا جائز ہے، اور 2 رکعت والی تو 2 رکعت ہی ہوگی. اور خصوصاً مجاہدین کے لیے جو دشمن کے سامنے کھڑے ہوئے ایمرجنسی حالات میں، تو ان کے لیے بھی قصر بھی جائز ہے مسافر ہونے کی وجہ سے. اور وہ صلاۃ خوف پڑھیں گے. اگلے رکوع میں صلاۃ خوف کا پورا طریقہ ہے. ہمارے زمانے میں صلاۃ خوف عام طور پہ اس طرح رائج نہیں ہے، کیونکہ اس میں ایک ہی امام کے ساتھ 1 رکعت پڑھی جاتی ہے، پھر وہ گروہ چلا جاتا ہے دشمن کے سامنے، پھر دوسرا گروہ آ جاتا ہے اور ان کے آنے جانے سے ان کی نماز بھی نہیں ٹوٹتی. ایک لمبا طریقہ جس آیت میں پورا ذکر ہوا ہے. تو اس کی وجہ یہ تھی کہ حضور امت کے قائد اور امام سے تو ہر سب کی خواہش تھی کہ ہمارے امام حضور ہی بنے نا. تو اس وجہ سے یہ نوبت آتی تھی کہ ایک ہی نماز ہے اور سب نے حضور کے پیچھے پڑھنی ہے اور سب دشمن کے سامنے محاذ خالی بھی نہیں چھوڑ سکتے. تو آدھے حضور کے پاس حضور کے پیچھے 1 رکعت پڑھ لیں، پھر وہ چلے جائیں دشمن کے سامنے، پھر باقی آدھے آ جائیں. لیکن عام حالات میں تو بہتر یہی ہوتا ہے، آسانی بھی اس میں ہے کہ ایک اپنے میں سے کوئی امام بنا لے، پوری نماز پڑھ لے، پھر وہ دشمن کے سامنے چلے جائے، پھر دوسرا گروہ آ جائے وہ نماز پڑھ لے. دوبارہ اس آیت میں صلاۃ خوف کا ذکر ہے. اس سے اگلی آیت میں بتایا گیا کہ نماز اللہ نے مسلمانوں پر مقررہ وقتوں کے ساتھ فرض کی ہے، تو ان نمازوں کے اوقات کو پابندی سے، ان اوقات کی پابندی کے ساتھ نماز پڑھو. اور 5 وقت ہے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز مومنوں پر وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کی گئی ہے. آگے پھر منافقین کے متعلق اس صورت میں نا منافقین کے بہت احکام آئے ہیں، بہت احکام، اور یہ ایک بہت بڑا موضوع ہے. اور پھر یہودیوں کے متعلق بھی آگے احکام آ رہے ہیں. تو یہ ساری چیز ہے. اور آگے مسلمانوں پر جو اللہ کی نعمتیں ہیں، جو اللہ کے انعامات ہیں، حضور کی صحبت ہے، اللہ کی مدد ہے جہاد میں، عام حالات میں، ان سب چیزوں کا ذکر فرمایا. اور آگے ایک بہت اہم آیت یہ ہے کہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، کہ جو رسول کی مخالفت کرے، نافرمانی کرے ہدایت واضح ہونے کے بعد، اور مسلمانوں کے راستے کو چھوڑ کر اوروں کے راستے پہ چلے، مسلمانوں کے راستے سے ہٹے، تو وہ جہنم میں جائے گا، اوروں کے سارے میں ہوگا. اس آیت سے ایک اہم مسئلہ اہل سنت کے ہاں اجماع کا ثابت ہوتا ہے. دیکھیں اہل سنت کے ہاں دین کی اتھارٹیاں 4 ہیں، جہاں سے مسائل ثابت ہوتے ہیں نا، حرام حلال جائز ناجائز کے مسائل جو ثابت ہوتے ہیں، اس کی 4 اتھارٹیاں 2 اصل ہیں اور 2 ان کے تابع ہیں. اصل اتھارٹی ہے تو قرآن اور سنت ہے، نمبر 1 قرآن، نمبر 2 سنت، اور 2 جو اس کے تابع ہیں اور اس کی تشریح کرنے والی ہیں وہ اجماع اور قیاس ہیں. اجماع اور قیاس. تو اجماع کا مطلب اجتماعی قیاس ہے، سب مل کر قیاس کریں ایک نتیجے پر پہنچے تو یہ اجماع کہلاتا ہے. اور انفرادی الگ الگ قیاس کریں تو یہ قیاس کہلاتا ہے. یہ صحابہ کرام خلفائے راشدین کے جو فیصلے ہیں یہ اجماع کہلاتے ہیں. اس کے بعد امت کا جن باتوں میں اتفاق ہو گیا وہ بھی اجماع کہلاتے ہیں. تو اس آیت سے اجماع کی اتھارٹی ہونا معلوم ہوتا ہے. یہاں جو یتبع غیر سبیل المؤمنین فرمایا کہ جو رسول کی مخالفت کرے اور مسلمانوں کے راستے کو چھوڑ دے. امام شافعی رحمہ اللہ کا مشہور واقعہ ہے کہ میں قرآن سے اجماع تلاش کر رہا تھا کہ اجماع کے بارے میں مجھے قرآن میں مل جائے کہ اجماع کا اتھارٹی ہونا قرآن سے ثابت ہو. کہہ رہے میں نے بہت دفعہ اس غرض سے پورا قرآن پڑھا، آخر ایک دفعہ اس
آیت پہ میں آ کے رک گیا اور اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ڈال دیا کہ یہ آیت اجماع کا ثبوت ہے. یہاں جو سبیل المومنین فرمایا ہے کہ جو مسلمانوں کے راستے کو چھوڑ کے اوروں کا راستے پہ جائے وہ بھی جہنمی ہے، گمراہ ہے. تو مسلمانوں کے راستے کا مطلب یہی ہے کہ مسلمان اہل علم کا جس بات پہ اتفاق ہو جائے نا، تو بعد والے لوگوں کو مثلا صحابہ کا جن چیزوں پہ اتفاق ہو گیا، مثلا 20 تراویح حضرت عمر فاروق کے زمانے میں اجماع ہو گیا، آج سارے مسلمان پڑھ رہے ہیں، اور صحابہ کے بہت سے فیصلے ہیں جن پر ان سب کا اتفاق ہو گیا، تو امت کے لیے وہ روشنی کا مینارہ ہے. اور خیر القرون کے زمانے میں جن چیزوں پر اتفاق ہو، بعد کی امت نے ان سب چیزوں کو لیا، تو اجماع بھی امت کے لیے ایک اتھارٹی ہے اور اس آیت میں اس کا ذکر ہے. آگے پھر وہی مضمون ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں فرمائیں گے، اس کے علاوہ جس گناہ کو چاہے اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں گے. ان اللہ لا یغفر الذنوب، یہ سارا مضمون بیان فرما دیا. آگے شیطان کی ایک دھمکی کا ذکر ہے، میں ابھی ختم کر رہا ہوں کہ شیطان نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ایک دھمکی دی تھی کہ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، میں انسانوں کو گمراہ بھی کروں گا، لَأُمَنِّيَنَّهُمْ، ان کو بڑی بڑی امیدیں اور آرزوئیں بھی دلاؤں گا. ہم بڑی بڑی امیدیں اور آرزوؤں میں زندگی گزار دیتے ہیں، موت اچانک آ جاتی ہے. کہتے ہیں نا کہ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں. تو یہ لمبی چوڑی امیدیں ہمیں شیطان دلواتا ہے، حالانکہ موت اس سے پہلے کھڑی ہوتی ہے. تو ہمیں موت کو یاد رکھنا چاہیے اور امیدوں کو مختصر کرنا چاہیے. اور تیسری بات شیطان نے یہ اللہ کے سامنے دھمکی کے طور پہ کہی کہ وَلَآمُرَنَّهُمْ، میں ان کو احکامات دوں گا اور یہ میرے احکام پہ چلیں گے. کیا احکام دوں گا؟ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، یہ میرے کہنے پر جانوروں کے کان کاٹیں گے. یہ مشرکین اپنے بتوں کو راضی کرنے کے لیے جانوروں کے کان کاٹتے تھے اور یہ شرک تھا. تو اس آیت میں بتا دی گئی کہ یہ مشرکوں کو شیطان نے اس راستے پہ ڈالا تھا کہ بتوں کے نام پہ جانوروں کے کان کاٹنا. وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور میں ان کو یہ حکم دوں گا فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، تو یہ اللہ کی تخلیق کو بدلیں گے. اس میں جو ناجائز زیب و زینت ہے وہ علماء نے اس میں شامل کی، مثلا داڑھی منڈوانا، اس کو بھی اس آیت کے اس میں شامل کیا کہ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، کہ وہ اللہ کی پیدا کی ہوئی صورت کو بگاڑیں گے. اس طرح کان چھیدنا مردوں کے لیے، اور جسم پہ گودنا، جسم کو گودنا، کوئی اعضاء کاٹنا، یہ جو اس طرح کی چیزیں ہیں نا، جسم کی حیات اور ساخت بدلنا، اس کو اس آیت میں شامل کیا ہے. اور شیطان نے یہ دھمکی دی تھی کہ میں لوگوں کو اس راستے پہ ڈالوں گا. تو جو لوگ ایسا کام کرتے ہیں گویا کہ شیطان کے کہے پہ چلتے ہیں، تو اس چیز سے بھی باز آنا چاہیے. جو شیطان کو اپنا دوست بنا دے اللہ کو چھوڑ کر، تو بڑے خسارے میں پڑ گیا. شیطان ان کو امیدیں دلاتا ہے، ان سے جھوٹے وعدے کرتے ہیں، اور شیطان کے وعدے تو محض دھوکہ فریب ہیں. وہ تو جو ہے نا بوگس چیک ہیں، جو کبھی بھی کیش نہیں ہوگا. شیطان کے وعدے بوگس چیک ہیں، پیچھے اکاؤنٹ میں ایک دھیلا بھی نہیں ہے، کروڑ کا چیک تمہیں دے رہا ہے اور ہم خوش ہو رہے ہیں کہ 1 کروڑ کا چیک، وہ بوگس چیک ہوتے ہیں. شیطان کے سارے وعدے بوگس چیک ہیں. اللہ رسول کے سارے وعدے کیش ہونے والے چیک ہیں، سچے کیش ہیں، سچے چیک ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے احکام پہ چلنے کی اور شیطان کے راستے پہ چلنے سے بچنے کی توفیق عطا. ہم دعا کریں. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول کریم.